پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں سمپل میجورٹی حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو مینڈیٹ آپ لینے جا رہے ہیں وہ زبردستی کا ہے، جعلی ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حالات کو مزید خراب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آزاد جموں کشمیر کی 45 نشستوں پر جو 3 مراحل میں الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن نے پاکستان کی سیاست میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ 2 مراحل مکمل ہو چکے ہیں، جس میں اب تک کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہو چکی ہے، اور اب ایک مرحلہ باقی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم ہوگا اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ جو پہلا مرحلہ تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ میرپور ڈویژن کی جو 13 نشستیں ہیں اس پہ الیکشن ہوا تھا، اس میں سے 9 نشستوں پہ مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی تھی، اور 4 نشستوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی تھی۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مظفر آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر تھا، اور کچھ مہاجرین کی نشستیں تھیں، تو 20 نشستوں پہ الیکشن تھا، ایک نشست پہ الیکشن نہیں ہو سکا، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 14 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس گئی ہیں، اور 5 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ان کو ایک وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے سمپل میجورٹی جو ہے وہ ابھی مل چکی ہے، لیکن ابھی تیسرا مرحلہ باقی ہے، اور 10 مزید نشستیں جو ہیں اس پہ الیکشن ہونا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو دونوں مراحل ہیں، ان مراحل میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، اور یہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس سے 1-2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ یہ اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں تو لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں، صاف و شفاف الیکشنز آزاد کشمیر میں تیرا حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں، میرا وعدہ ہے نا، میرا وعدہ۔ مگر تو نے چوری کی، تو نے ڈاکہ مارا، تو پھر کیا لکھ لو تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا۔ تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دھاندلی کی اور ڈاکہ مارا تو پھر آپ کی جو وفاقی حکومت ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب تیسرا جو مرحلہ ہے اس کا تو پیپلز پارٹی کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی، دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ تو یہ جو 2 مراحل میں الیکشن ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اس میں مسلم لیگ نون کو کامیابی تو مل گئی ہے، لیکن کیا یہ کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مہنگی پڑنے والی ہے، اور کیا واقعی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو دونوں جو ہمارے مہمان ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو سخت باتیں کی ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیسرا جو مرحلہ ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، آپ کو خطرہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میر صاحب فرام دا ویری آؤٹ سیٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلاول صاحب مس انفارمڈ ہیں، اور مجھے افسوس ہوا کہ ایک الیکٹورل پروسیس ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے، الیکشن ڈے ہے، صبح صبح اٹھ کے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور دھاندلی کے الزامات لگانے شروع کر دیے، اور تمام الزامات جو ہیں بے بنیاد۔ میرپور میں بھی یہی ہوا، مظفر آباد میں بھی یہی ہوا، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مینیفیسٹو کے اوپر، اپنے وعدوں کے اوپر، اپنی کارکردگی کے اوپر اس نے پروف کیا، اس نے وہ سیٹیں میرپور میں بھی جیتیں، اس نے وہ مظفر آباد میں بھی جیتیں، کیونکہ بیچنے کے لیے بیانیہ کچھ بھی نہیں تھا، کارکردگی 0/0، اور اس کے بعد پھر الزامات کی ایک بھونچار۔ اس کے بعد جب الزامات کو ہم نے کہا سبسٹینشیٹ کریں، ایویڈنس لے کے آئیں، پہلے انہوں نے کہا جی 4 سیٹیں، پھر انہوں نے کہا جی نہیں وہ 2 ہیں،
वो फिर इन्होंने कहा नहीं वो जी एक है। हमने कहा सबूत बिल्कुल है कोई नहीं, और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। अब इनको अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका जो चूरन आप बेचना चाह रहे थे, कराची की सिंध की कारकर्दगी वो देख चुके, उसके बाद अगर वो नहीं आपके मैनिफेस्टो के ऊपर, आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया, तो ये फिर आपका फेलियर है, ये आपकी पार्टी की पॉलिसीज़ का फेलियर है। आप किस तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं। फिर देखें तमाम चीज़ें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 14 सीटें सिक्योर की। सुबह सुबह जो है वो इन्होंने धांधली का अलाग जो है वो अपना शुरू कर दिया और बगैर किसी सबूत के। फिर इन्होंने कहा नहीं जी, वो क्योंकि राना साहब की आपने स्टेटमेंट देखी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने कहा जी फलां जो है वहाँ पे 3 टोटल इंसिडेंट्स हुए। वो तीनों इंसिडेंट्स बड़ी नॉर्मल बात है कि जब 2 फ्रीकैन आमने सामने होते हैं, 2 कैंडिडेट्स या उनके सपोर्टर्स आमने सामने होते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी। तू तकरार हो सकती है, वो हो ही भी होगी, उससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ये कह देना कि नहीं वहाँ पे गोलियां चल गई हैं, वहाँ पे फलां चीज़ें हो गई हैं, हाथापाई हो ही होगी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और नॉर्मल इलेक्शंस में भी हो जाती हैं, कई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस होते हैं, लेकिन सुबह से ही एक गिरदान वो अलापना, एक अलाग अलापना और कहना कि जी धांधली 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 धांधली, मतलब आपके पास ना सबूत है, ना कुछ आपके पास जो है प्रेजेंट करने के लिए कोई चीज़ है, ना कोई आप उसको कोई एविडेंस दे रहे हैं, और फिर अपनी हार तस्लीम करने से भी आप कासिर हैं। और फिर अगला जो आप लाएअमल बता रहे हैं, जो कि बड़े फखरी आप कहते थे कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, पीटीआई ने अगर बॉयकॉट किया तो गलत किया, और फिर सारा मलबा आपने पीटीआई की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की क़यादत पे डाला और आपने कहा कि जी सेंटर में जो पाकिस्तान में क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने आपके साथ जो है ज़्यादती की है, आपको धोखा दिया है। एक तो वहाँ से इन्होंने आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। ये चाहते थे कि पीटीआई के जो वोटर्स, जाहिर बात है पीटीआई की अपनी एक चॉइस है, उनका अपना एक फैसला है, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। अब वो तमाम वोटर्स जो हैं वो अगर पीपल्स पार्टी की मंशा के साथ, पीपल्स पार्टी की सोच के साथ, पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ अगर नहीं खड़ी हो रही और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और दीगर जमातों को वोट कर रही हैं, दीगर कैंडिडेट्स को वोट कर रही हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम उनको तो नहीं कह सकते कि आप जाएं पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट डालें। अब ये इलेक्शन प्रोसेस है, अब यहाँ पे हमें इत्तेहादी ज़रूर हैं वफाक में, लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हमारे कैंडिडेट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब फिर ये इत्तेहाद जो आपने बात की कि किसी किस्म का कोई इत्तेहाद या अदमे एतमाद तहरीक का कोई मामला शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, और नहीं ऐसी कोई सिचुएशन है। अपनी बात से पीछे वापस मुड़ी है और फिरी है पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्शन बॉयकॉट करना कोई हल नहीं, और ये दुरुस्त फैसला नहीं, क्योंकि 85 में हमने एक दफ़ा किया तो फिर हमें पता लगा कि ये तो ऐसी बात नहीं है। चाहे कैसे भी हालात हों, आपको इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। और आज वो खुद ही बातें कर रहे हैं, जब मीरपुर से और मुजफ्फराबाद से हार गए, अब वो कहते हैं कि जी अब हार तो नज़र आ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी फैसला आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने सुना दिया, अब तो हमारे यहाँ पे कोई दाल गलने नहीं वाली, तो इसलिए बेहतर है कि इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही ना बना जाए। तो ये दोगली पॉलिसीज़ हैं पीपल्स पार्टी की। मैं माज़रत के साथ, मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके के साथ परफॉर्म करने के बाद अब अपनी हार भी मानने को वो तस्लीम नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं धांधली हो गई, धांधली हो गई। ये वतीरा पीटीआई वाला ही है, जब पीटीआई देखती थी वो ये कार्रवाई करती थी, और ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने नया तरीका सीखा है पीटीआई से। जी नाज बलोच साहबा, अब आप उसका क्या जवाब देंगी कि जो बिलावल साहब ने कहा था कि अगर इलेक्शन चुराया गया तो फिर वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तो उल्टी गिनती का क्या मतलब है? इसका मतलब तहरीक अदम एतमाद है या कोई सड़कों पे तहरीक चलाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पहले तो मैं जो है ये कहूंगी कि चराग हक को बुझाकर ये जीत कैसी है, अवाम हार गई तो ये फतह कैसी है। तो जिसको ये फतह समझ रहे हैं, उसमें इन्होंने अवाम को शिकस्त देकर अपनी कामयाबी को जो ये राग अलाप रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। फेलियर तो इनका था जीबी में,
کیا ہوا کہ جی بی کے لوگوں کو ان کے پنجاب کی حکومت پسند نہیں آئی؟ کیا ہوا کہ جی بی کے لوگوں کو ان کے پنجاب کی کارکردگی جو ہے وہ نل بٹا نل لگی، اور اتنی بری طریقے سے پٹ پٹا کے جی بی میں جب یہ ہار گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی کشمیر میں تو ہر طریقے سے اپنے تمام طاقت کا زور آزما کے، چاہے وفاقی ہو، چاہے صوبائی ہو، چاہے ہر انداز سے، چاہے ٹھپے مارے، چاہے کاؤنٹر فوائلز پکڑے گئے. وہ ویڈیوز ہیں، میرا خیال ہے میرے بھائی عقیل نے نہیں دیکھی وہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، جس میں باقاعدہ پورے کاؤنٹر فوائلز بغیر تھم امپریشن کے نون لیگ کے لوگوں نے ٹھپے لگا لگا کے ووٹ کاسٹ کیے. یہاں تک بھی ہوا کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کے بزرگ والد جب وہاں پہ پہنچے ووٹ ڈالنے تو ان کا ووٹ پہلے سے کاسٹ ہوا تھا. یہ بھی مزے کی بات ہوئی ہے. اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت صاف شفاف تھا اور کشمیر کے لوگوں نے ان کو اتنا پسند کیا حامد میر صاحب کہ 99% ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ہو گیا ان کی قسمت میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوا کہ صبح رزلٹ جو رات کو آنا تھا وہ صبح سویرے جا کے رزلٹ آیا ہے. اور کچھ یہ بھی ہوا کہ جن علاقوں میں پوری مکمل طور پہ آب و تاب سے سورج چمک رہا تھا اور فل دھوپ نکلی ہوئی تھی، وہاں پہ موسم کی صورتحال کو خراب جانتے ہوئے پولنگ کا عمل کو بند کر دیا گیا اور اس کو ملتوی کیا گیا. اگر ایسے معاملے کو اور کھلی فائرنگ میں نوجوان شہید ہوا اس کو یہ معمولی واقعہ سمجھتے ہیں تو افسوس ہے ایسی سوچ کے اوپر. افسوس ہے ایسی سوچ پہ جو اپنے آپ کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. تو آپ کشمیر کا الیکشن ہار چکے ہیں. اب اس ہار کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ نے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ایڈمنسٹریٹو استعمال کیا ہے، آپ نے گولیاں چلائیں. آپ کے لوگوں نے جو آپ لوگوں نے پنجاب میں کیا حال کیا، آپ نے مہاجرین کی سیٹ پہ کیا کیا. آپ کے پاس تو گلو بٹوں کی پوری ایک لشکر جمع ہے. جس طرح جھٹے نے پورے پیپلز پارٹی کے کیمپ اکھاڑ کے اپنا دھاوا بولا، اگر اس تشدد کی، اس وائلنس کے عمل کو آپ فیر مانتے ہیں تو افسوس ہے آپ کی سوچ کے اوپر. افسوس ہے اس سیاسی سوچ کے اوپر جو الیکشن کے پرامن انتخابات کے دن کو جو ہے وہ تشدد میں تبدیل کر کے اس کے بعد بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے دیدہ دلیری کریں. وہ کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری، کہ آپ نے ڈاکہ بھی ڈالا، آپ نے اور پوری دنیا نے دیکھا، نہ دیکھا تو آپ نے نہ دیکھا. وہ کہتے ہیں اچھا نہ لیکن جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. تو کشمیر کے پورے باغ اور باغیچے سب جانتے ہیں. اگر صرف اچھا آپ نہیں لیکن جانتے کہ آپ نے کیا. جی ایک سوال جی چھوٹا حامد سا بھائی. ہے کہ جو مہاجرین کی جی 12 نشستیں ہیں تو جو پنجاب میں تھی نشستیں وہ تو ساری مسلم لیگ نون جیت گئی. تو 2 سیٹیں تو پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے نا، اور یہ 2 سیٹیں جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک تو اس میں سندھ کی سیٹ تھی. تو کیا مسلم لیگ نون اگر کہے کہ آپ نے جو مہاجرین کی سیٹ سندھ سے جیتی ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ دیکھیے حامد میر صاحب اس میں یہ جواب دوں گی کہ سندھ کی تو بات یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے بس اب میں نکل دیکھی ہی ہوں کہ گیا. ایک اور لطیفہ ہو جائے گا، ایک اور لطیفہ آپ کے پروگرام میں ہو جائے گا. وہ یہ کہ جن کے پاس جو ہے وہ نمائندگی تو دور کی بات درکنار، جن کے پاس سندھ کے اندر ایک کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو، آپ بتائیں ان کو کہاں سے ووٹ پڑے گا. سندھ میں ایک اچھا آپ اونلی نے جو کہا کینڈیڈیٹ نہیں، پہلے کینڈیڈیٹ تیار کر لیں. ایک قومی اسمبلی، ایک صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تیار کر لیں. اس کے بعد آ کے بولیں کہ بھئی سندھ میں جو ہے نا ہمارے بڑا سندھ کے لوگ ہم سے اچھا متاثر میں ہیں. بھئی آپ آپ کو سے ایک بہت متاثر ہیں انٹرسٹنگ تو آپ کو چیز کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا. ایک انٹرسٹنگ چیز آپ دونوں کو میں بتانا چاہتا ہوں. کینڈیڈیٹس تو بہت ہیں لیکن کہیں پہ ووٹرز جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں تھے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں میاں والی کی. وہاں پہ حلقہ تھا LA34 جموں 1. تو اس علاقے میں میاں والی شہر میں 4 پولنگ سٹیشن تھے اور 4 پولنگ سٹیشنوں پہ ٹوٹل 7 ووٹ تھے، 8 ووٹ تھے. اور یہ 7 ووٹ جو ہے ان میں سے ایک پولنگ سٹیشن پہ 1 ووٹ تھا، ایک پہ پولنگ سٹیشن پہ 2 ووٹ تھے، ایک پولنگ سٹیشن پہ 4 ووٹ تھے، اور امیدوار کتنے تھے؟ 17. اسی طرح LA42 ویلی 1 یہاں پر صرف ایک خاتون ووٹر تھی، رجسٹرڈ ووٹر صرف ایک تھی. وہ بھی شام کو پولنگ ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تشریف لائیں تو ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، انہوں نے اپنا ووٹ ہی پول نہیں کیا. اور یہاں پر جو میاں والی کے جو 4 پولنگ سٹیشن تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ 9 افراد پر مشتمل عملہ جو ہے وہ تعینات تھا اور پولیس علیحدہ تھی. تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب
یہ جو مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ٹھیک ہے، اس پر آپ اس میں 12 میں سے 10 آپ جیت گئے، 2 پیپلز پارٹی لے گئی، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اعداد و شمار ہیں جس طریقے سے کچھ نشستوں پہ امیدوار اتنے کم ووٹ لے کے جیتے ہیں کہ اس سے یہ اس کانسپریسی تھیوری کو یا اس مفروضے کو یا اس اوپینین کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہ ان پہ دھاندلی ہوتی ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہیں سے تو آپ وہ اکثریت لے کے جائیں گے جس سے آپ کی حکومت بنے گی. نہیں میر صاحب، یہ بصد احترام میں کہوں گا یہ تاثر غلط ہے، اور اس میں دیکھیں پھر بات یہ کہ پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی بھی تو 2 سیٹیں جیتی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کے ریسورسز جو استعمال ہو رہے ہیں کیا وہ ایک ووٹر کے لیے ہیں یا 1 لاکھ ووٹر کے لیے ہیں. اب وہاں پہ رجسٹرڈ ووٹ ہی اگر 1 ہو یا 5-10 ہوں اور لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے ہوں، اگر وہ کوئی لاہور رہ رہا ہو، کوئی واپس آزاد کشمیر چلا گیا ہو، تو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ ووٹرز کی جس پولنگ سٹیشن پہ تعداد کم ہے ان پولنگ سٹیشنز کو کمبائن کر دینا چاہیے. اور اگر اس پورے پروسیس میں دیکھیں بات یہی ہے کہ اس وقت بھی جو 12 سیٹوں کی بات کی جاتی ہے اس پہ ایوان کے اندر، کیونکہ ان کے آئین کے اندر درج ہے، تو ایوان میں اس کی جو اسمبلی ہوگی، لیجسلیٹو اسمبلی، وہی اس چیز پہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کا میکنزم کیا ہونا چاہیے. اب یہ جب اسمبلی جو ہے تشکیل ہوگی، جب یہ اپنے حلف اٹھائیں گے، جب ان کی ٹرم شروع ہوگی، تو ایم شور کہ یہ 12 سیٹوں والا معاملہ جو ہے ایوان میں ڈسکس ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ اگر جس طرح آپ نے نشاندہی کی، آپ نے کہا کہ 1 ووٹ کے لیے جو ہے اتنے اسٹیٹ ریسورسز استعمال ہوئے، یا تو پولنگ سٹیشنز کو کلب کر دیتے یا پھر اس کا کوئی ایک نیا میکنزم جو کہ ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے، یہ ڈیفائن کرنا ہے وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی میں. لیکن اس کے ساتھ جو ابھی بھی مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور مزے کا خیز بات بھی لگی، کیونکہ میری بہن ناز بلوچ نے شاید ان کی ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پہ وزیر اعظم اور صدر اور تمام تر لوگ جو ایڈمنسٹریشن کے تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. سٹنگ صدر خود جا کے اپنی ووٹ کاسٹ کرتا ہے وہاں پہ پولنگ سٹیشن میں. وہ بھی آپ دیکھیں جی بی کی انہوں نے بات کی، تو میں جی بی بھی تھوڑی ان کی میموری جاگ کر دیتا ہوں. میر صاحب آپ نے بھی کور کیے وہ الیکشنز، اتنے دور نہیں تھے، یہ بھی چند ماہ پہلے ہی ہوئے ہیں، چند ہفتے پہلے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ 1 سیٹ کم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی سے، اور ہم نے کہا ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ بنائیں حکومت، 100 بسم اللہ کریں، آپ کی 1 سیٹ زیادہ ہے، آپ آئیں بسم اللہ کریں. انہوں نے وہاں پہ مل کے پھر حکومت بنائی آئی پی پی کے ساتھ. اور بس اللہ کی شان ہے، میں کیا کہوں، یہاں پہ اعداد و شمار کو نہیں دیکھا جاتا، نمبر آف سیٹس کو نہیں دیکھا جاتا. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی سیٹیں کتنی جیتی ہے جی بی میں، اور کہا کہ نہیں جی نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، نون لیگ کو مسترد کر دیا گیا. میری بہن 1 سیٹ آپ سے کم ہے، اگر وہ 1 سیٹ ہمیں مل جاتی جو آزاد، جن کے ساتھ جن کو بلکہ 2 آزاد بیکڈ تھے ہمارے ہی، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی، انہوں نے کہا نہیں، جو رانا صاحب نے بھی کہا کہ بتائیں جی آپ حکومت بنائیں گے نہیں. ہم نے کہا ہم اس طرح کس طرح بتا سکتے ہیں، حکومت بنائیں گے، رزلٹس آئیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، پھر تمام تر چیزیں. تو وہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جب کہا کہ ہمارے پاس سیٹس کم ہیں، ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم پھر دوسری کسی پارٹی کو جوائن کریں گے. تو انہوں نے کیا. برکیف میں اس ساری بحث پہ یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ اس میکنزم کو ضرور دیکھا جائے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے وہاں کی آزاد جموں کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے جہاں پہ یہ بحث ہوگی، جب یہ لوگ حلف لے کے آئیں گے، جب یہ تیسرا فیز کمپلیٹ ہوگا، جب ان کی اسمبلی قیام میں آئے گی اس ٹرم کی، تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اور ہوں گی اور ہونی چاہیے بھی، کیونکہ اس کا میکنزم جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ وزٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، لیکن ناز بلوچ صاحب آپ نے وہ جواب نہیں دیا میرے سوال کا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے، حامد میر صاحب، وہ عہدے ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں جن کے ہمارے پاس کوئی اختیار، ہمارے پاس کوئی کابینہ کی وزارت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے بھی ان کو بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا، بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ کڑوا گھونٹ پی کر ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو حکومت کرنے کا موقع دیا. گو کہ ہم جانتے تھے ان کی بڑی بڑی جو مین سیٹیں ہیں
وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو ہم سب جانتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ایک تسلسل سے کم جمہوریت کا سلسلہ قائم و دائم رہے اور پارلیمان کے ذریعے ہم آنے والے انتخابات کو فری اور فیئر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جہاں تک بات ہے یہ جو اپنی جی بی کی ابھی بات کر رہے تھے ساتھ میں، تو دیکھیں جی بی کے اندر بھی انہوں نے یہی کاروائی کی تھی، اور وہ کاروائی ہم نے بروقت پکڑ لی جب یہ دھاندلی کے عمل میں مگن تھے. اس وقت ان دنوں بجٹ کا بھی جو ہے وہ سیشن چل رہا تھا. جب شور ہوا، جب ہم نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، تو پھر یہ تھوڑا سا بیک سٹیپ ہوئے. لیکن انہوں نے کہا کہ چلے وہاں پہ تو کاروائی نہیں کر پائے گی اپنی جو ان کا پلان تھا، تو اب انہوں نے کشمیر میں اپنے زور آزمائی کی ہے. اور جو ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، تو جو ان کے جو صدر ہیں وہ تو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو وہاں پہ ان کو سیکیورٹی نہیں ملی، وہاں پہ حملہ شروع ہو گیا ان کے ورکرز کا. تو میرا خیال ہے کہ الٹی گنتی کی جہاں تک بات ہے، تو الٹی گنتی تو آلریڈی ان کی شروع ہو چکی ہے. ان کو تو اپنے وزیر آ کے جو ہے بتا رہے ہیں کہ سسٹم ان کا فیل ہو چکا ہوا ہے. تو اب ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں مزید؟ ان کے تو اچھا اپنے وہ آپ وفاقی کا وزیر آ کے کہہ رہے ہیں کہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو سسٹم ان کا فیل ہے. یہ تو کولیپس کر چکے ہیں. ان کے تو بس کی تو اچھا بات ہی نہیں ہے نا اب. یہ کیا اچھا آپ چلائیں گے؟ اس یہ آپ جنہوں نے ان سے، ہم نے نہ کوئی وزارت لی، نہ ہم کابینہ میں حصہ رہے، اور ہم نے ایک بہت ہی پازیٹیو انداز میں جمہوریت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے اس چیز کی بھی قدر نہیں کی. ہم ان سے اچھا کوئی، وہ جو ہم خدا نخواستہ کسی سے کوئی فیور نہیں مانگ رہے. ووٹ ہمارے ورکر کا رائٹ ہے، ووٹ ہمارے ووٹر کا رائٹ ہے حامد میر صاحب. اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کے جو سنگین صورتحال ہے، اس میں اگر ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جا کے پولیٹیکل وزڈم نہ دکھاتی، ہم اگر وہاں کمپین نہیں کرتے، تو الیکشن کا عمل کیسے آگے بڑھتا؟ اچھا آپ جس وزیر کا ذکر کر رہے ہیں وہ محسن نقوی ہیں، ان کا جو بیان ہے اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے جی کہ وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں، دوسرا تاثر یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، تیسرا تاثر یہ ہے کہ وہ کسی اور کے بہت قریب ہیں. لیکن میں ان پہ بات کرتا ہوں. لیکن اب کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ پرائم منسٹر اس کا ہوگا، تو پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمیں دو نظر آ رہے ہیں. ایک راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، ایک شاہ غلام قادر صاحب ہیں. لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں، جب وہ کسی زمانے میں الیکشن لڑ رہے تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر ابھی بننا تھا، تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے ہمارے شو میں ایک دن کیا کہا تھا، وہ ہم آپ کو کلپ سنانا چاہ رہے ہیں. ذرا سنائیے جی. آزاد کشمیر کے الیکشن کے جو نتائج کا پہلا مرحلہ ہے، اس میں ایک نتیجہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ نتیجہ جو ہے وہ لاہور کا ہے، جہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار دیوان محی الدین جیت گئے ہیں، اور ان کے تقریباً 1680 سے زیادہ ووٹ تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے غلام عباس میر، ان کے 945 ووٹ تھے. یہ مکمل نتیجہ ہے. یہاں پہ ٹوٹل ووٹ 3000 تھے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے کہ شہر کا نام لاہور ہے، اس لاہور سے تعلق ہے وزیر اعظم نواز شریف کا، لیکن اسی شہر کے جو کشمیری ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے اور پی ٹی آئی یہاں سے جیت گئی. یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے کی کیا صورتحال، ابھی تک آپ کے پاس کیا رزلٹ آیا ہے؟ پہلے میر صاحب میں لاہور کی بات سن رہا تھا. جی بات یہ ہے کہ یہ دیوان صاحب جو جیتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ویلی کے جو ووٹ ہیں، ان کو اگر میری حکومت بنی، اگر میں وزیر اعظم ہوا، تو میں یہ سارے مہاجرین کے اسٹیٹس کینسل کروا کے دوبارہ بنواؤں گا. یہ ساتھ مطلب اکثریت سے جعلی ووٹوں کی ہے. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ جو ویلی کے ووٹ ہوتے ہیں مہاجرین کی نشستوں پہ، یہ اکثر جعلی ووٹ ہوتے ہیں، میں ان کو منسوخ کر کے نئے جعلی ووٹ بناؤں گا. تو وہ یہ بن تو نہیں سکے. اب اس پہ مزید بات کرتے ہیں عقیل ملک صاحب کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ہم نے راجہ فاروق حیدر صاحب کا آپ کو ایک پرانا بیان سنوایا، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستوں پہ جو الیکشن ہوتا ہے، اس میں جو ویلی کے جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر ان کے ووٹ جعلی ہوتے ہیں، اور میں اگر وزیر اعظم بنوں گا تو میں ان کو کینسل کروا کے پھر دوبارہ نئے ووٹ بناؤں گا. تو وہ وزیر اعظم بنے لیکن ہو نہیں سکا. تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر یا شاہ غلام قادر دونوں میں سے کوئی بھی اگر وزیر اعظم بنتا ہے، تو یہ جو مہاجرین کی نشستوں پہ جو الیکشن ہوتا ہے، اس میں جو ووٹرز لسٹیں ہیں اس پہ کوئی نظر ثانی ہوگی، کوئی اس کی آپ اسکروٹنی کریں گے؟
میر صاحب دیکھیں، ایک تو ابھی تیسرے مرحلہ ہونا باقی ہے اور تیسرے مرحلے میں تقریباً 10 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا اور کون نہیں بنے گا، اور ظاہری بات ہے ایک الیکٹورل پروسیس ہے، اس کو کمپلیٹ ہونے دینا چاہیے تاکہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ تمام پارٹیوں کی پوزیشن واضح ہو. ہاں ہماری پوزیشن واضح ہے، سمپل میجورٹی ہمارے پاس ہے اور ہم نے بالکل اس کا کلیم کیا ہے 23 سیٹوں کا. اس حوالے سے ٹوٹل 45 ہیں، اس میں سے 23 ہم نے کہا کہ جی بالکل ہم نے ون کی ہیں ان دونوں فیزز کے اوپر. اب تیسرا جو فیز ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ تیسرے فیز کے اوپر ابھی جو بات چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وہ بوائیکاٹ کرے گی. اب یہ آفیشلی اناؤنس تو نہیں کیا، لیکن اگر کرتے ہیں نہیں کرتے پر کیفی ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس تمام تر ایشو کو، کیونکہ میرے حلقے میں بھی 7 پولنگ اسٹیشن تھے واؤ ٹیکسلا کے اندر، یہ ویلی کے ووٹرز، اور 2 کینڈیڈیٹس قادری صاحب اور راجہ محمد صدیق صاحب، اور وہ دونوں ون کیے. مختلف آپ کو پتہ ہے ویلی کی ووٹیں جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں، پنڈی میں اسی طرح اور جگہوں پہ بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں. اور اس حوالے سے جو پورا پولنگ کا عمل تھا، میں نے خود اس کو دیکھا اپنے مختلف جو کیمپس تھے اس پہ جا کے، کیونکہ پولنگ اسٹیشن پہ جانے کی ہمیں اندر کسی کو اجازت نہیں تھی ماں سوائے ووٹر کے، اور جو عملہ تھا وہی صرف جا سکتا تھا. تو بڑا سموتھلی وہ سارا معاملہ تھا، اور اس لیے کیونکہ جو رجسٹرڈ ووٹر تھا، ووٹر کو نکال کے لانا دیکھیں کینڈیڈیٹس کا کام ہوتا ہے یا ان کی جو ٹیم ہے ان کا کام ہوتا ہے. وہ ویریفائڈ ووٹر آیا، ان کی لسٹوں میں بالکل دیکھا، پرچی بنا کے دی، وہ جا کے گئے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اس تمام مرحلے میں مجھے تو کوئی بوگس ووٹر نظر نہیں آیا. ایٹ لیسٹ جتنے پولنگ کیمپس پہ میں وہاں پہ گیا ان دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہم نے کیمپین کی، اس پہ ضرور ہونا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں کہ اور یہ یہاں پہ بھی، مطلب یہ آزاد جموں کشمیر کی بات ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ وہاں کی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جب ووٹر لسٹیں تیار کرتی ہے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کی، تو واقعتاً اس کو دوبارہ سے چھانٹی اس کی ہو جانی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ کون سا ووٹر جو ہے وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا اور کون سا ووٹر ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی اگر وفات پا گیا ہے، کوئی نقل مکانی کر گیا ہے، کوئی بیرون ملک چلا گیا ہے. یہ ایک ایکسرسائز ہونا ضروری ہے تاکہ اس پورے پروسیس کو کے اندر بہت اور کلیئرٹی آ سکے. یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں ایک سوال کے اندر پوچھا کہ ایک ووٹر کے لیے جو 5-6 ووٹر رجسٹرڈ تھے اور اس کے لیے اتنے اسٹیٹ ریسورسز کا ضیاع ہو گیا، اس لیے یہ ایکسرسائز ضروری ہے. اور میرے خیال سے جو بھی وزیر اعظم بنے گا، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جب اپنی حکومت وہاں پہ بنائے گی، تو یہ انتخابی اصلاحات چاہے وہ اس حوالے سے ووٹر لسٹ کے حوالے سے ہو یا اس پروسیس کو مزید اور بہتر کرنے کے حوالے سے ہو، وہ بالکل انڈرٹیک کی جائیں گی. ناز بلوچ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو 3rd فیز ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے صرف جو ہے الفاظوں کی جمع خرچ نہیں کی، بلکہ جتنی بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سب ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنے فائل کروائے ہیں. ہمارے ہر کینڈیڈیٹ نے جتنی، چاہے وہ ایکسپائرڈ شناختی کارڈ کے اوپر ووٹ ڈالنا ہو، چاہے بغیر شناختی کارڈ کے ووٹ ڈالنا ہو، چاہے وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اندر بیٹھنے سے روکنے کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں ثبوت اور شواہد کے ساتھ ہم نے تو جمع کروا دی الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور کرے اور ان چیزوں کی ان کی کریکشن، ان کی اصلاح اور بے ضابطگیوں کے اوپر ایکشن لے. لیکن اگر دیکھیں ہماری چیزیں، ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا لائحہ عمل بتائے گی کہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ کھلا میدان آپ کو دے گی نہیں. جو ان کی سوچ ہے، یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو پورا اوپن فیلڈ دے دیں گے، ہمارے پاس ورکر بھی ہے، ووٹر بھی ہے، اور الحمدللہ کراچی سے جی بی تک کینڈیڈیٹس بھی ہیں. میں جو آپ ٹھیک ہے، کو پہلے بتانا چاہ رہی تھی حامد پیر صاحب، وہ میں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کے پاس سندھ میں قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، ایک بھی ان کے پاس کینڈیڈیٹ تک نہیں ہوتے. تو یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ کے لوگ بڑے پریشان ہیں اور وہ پنجاب سے بڑے متاثر ہیں. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں، میرے خیال ہے ایسی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر. اچھا ایک جلدی سے بتا دیں کہ عقیل ملک صاحب، یہ جو محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے، تو کیا اس بیان کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ اس پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں؟
देखिए मीर साहब, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी गाय बगाए मुलाकातें होती हैं और बड़ी रेगुलरली मुलाकातें होती हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, और आई एम श्योर कि वज़ीर आज़म की नॉलेज में ये बात लाए होंगे, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वज़ीर आज़म की नॉलेज में होगी तभी उन्होंने ये बात की। और मेरे ख्याल से उनकी बात को भी थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया इस हवाले से। सिस्टम के अंदर वाक़तन शॉर्ट कमिंग्स जो गवर्नेंस के हवाले से हैं, जो गैप्स हैं वो हैं, और वो खाली सियासतदानों की वजह से नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि नए सूबे बना देना, सूबे की तो चलें, मैं बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, ये मेरी ज़ाती राय है, और उसमें ताकि एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ज़्यादा इफेक्टिवली जो है आप उसको राइज कर सकें और बेहतर सर्विस डिलीवरी कर सकें अपने शहरियों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। इसके साथ साथ मीर साहब ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात हैं वो होना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए सियासतदान गुनहगार नहीं हो सकता, हर चीज़ के लिए सियासतदान को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। मसला क्या है, हम कानून साजी कर सकते हैं, हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इक़दामात जारी कर सकते हैं और उसको ओवरसी कर सकते हैं, लेकिन जो एंड सर्विस डिलीवरी है वो ब्यूरोक्रेसी ने करनी है। और आवाम को जब आखिर में जब मसला आता है, जब किसी थाने जाएँ, किसी रेवेन्यू के दफ्तर जाएँ, कहीं जाएँ, जब उनको वहाँ पे उस मुताबिक सर्विस नहीं मिलती, गवर्नेंस के इश्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद कंप्लेन वहाँ से शुरू होती है। तो ये इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस्लाहात आना ज़रूरी है। चलें, आपने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया कि आपके ख्याल में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, यानी कि आप नए सूबे बनाने के हामी हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी का एक मौसर सिस्टम बनना ज़रूरी है। एक और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले हम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बयान पे बात कर रहे थे। तो नाज बलोच साहब, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी गवर्नेंस का सिस्टम फेल हो चुका है, उससे तो आप इत्तेफाक करती हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। तो ये इस मामले पे आप क्या कहती हैं? आमिर मेरे साथ बात ये नहीं कि मैं इत्तेफाक करती हूँ या नहीं करती हूँ, बात ये है कि उनके वफाकी वजीर बोल रहे हैं, हुकूमत के वफाकी वजीर जो है वो खुद चार्जशीट लेकर सामने आए हैं। तो ये तो हुकूमत के लिए लवाए फिक्रिया है, सोचने का वक्त है कि ये बातें जो हो रही हैं इसको हुकूमत ही हुकूमत का दिफा करेगी या इसकी मुखालफत करेगी, तो इनको तय करना है। अलबत्ता जहाँ तक आप जो है वो सूबों की बात कर रहे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात मेरे भाई अकील कर रहे थे, आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो मेरा ख्याल है कोई भी बयान देने से या पॉलिसी स्टेटमेंट से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने आईन और अपने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खुदा ना खास्ता हम रोंद नहीं सकते। ठीक है, जो भी सोच है, जैसी भी सोच हो, किसी की भी सोच हो, तरीका एक ही है, तरीका पार्लियामान है, तरीका असेंबली है। क्या सूबाई असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत से ये डिमांड आई है? क्या सिंध की असेंबली में 2/3 अक्सरियत से कभी किसी ने सिंध के मुखालफत में या सिंध को तकसीम करने की या छोटे सूबे बनाने की कोई सोच भी यहाँ सिंध में मौजूद है? तो जवाब है नहीं। हाँ, एक सियासी जमात अगर जो कि सिर्फ कराची तक महदूद है, वो भी कुछ हलकों तक, और जिस तरह से वो इलेक्शन जीत के आई है, अगर सिर्फ उनकी मनमानी को या उनको अपना जो है वो उनके जरिए बात कहलवा कर जो है वो अपनी वफाकी हुकूमत अगर इस बात को आगे फ्लोट करना चाह रही है, तो उसका जवाब है कि सिंध की जो करोड़ों की आवाम है, करोड़ों पे मुनसर कराची की और पूरे सिंध की जो आबादी है, वो इस बात को रद्द करती है। और अगर 2/3 अक्सरियत असेंबली की नहीं मानती, फिर पार्लियामान के अंदर आपके पास ये बात नहीं जाती और सेनेट, ये इसके मराहिल हैं। और आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट इट। किसी भी किस्म की तरमीम और अमेंडमेंट का तरीकाकार आईन में वज़ा है, मौजूद है। उससे हटकर कोई बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका जवाब वो खुद देंगे। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा, और बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दोनों ने आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन के 2 मराहिल हैं उस पर बात की, और जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है उस पर भी बात की। तो जो मोहसिन नकवी साहब ने जो गवर्नेंस के इश्यूज के हवाले से बात की है, वो उस पर कुछ जो वफाकी वुज़रा हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, कुछ सवालात उठा रहे हैं। यकीनन मोहसिन नकवी साहब कैबिनेट में उन सवालात का जवाब देंगे, लेकिन हम भी एक मामला जो है उस पर ज़रूर बात करेंगे
ابھی تو ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہے 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو، یعنی کہ اسلام آباد میں جب ناجائز تعمیرات کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تو جو غریبوں کی بستیاں تھیں وہ تو گرا دی گئیں، لیکن جب طاقتور لوگوں کی طرف سے بنائی گئی ایک ناجائز عمارت 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف سی ڈی اے نے رخ کیا، تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو گئے اور ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا، پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ کیا محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کا تعلق 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے ساتھ ہے؟ اس سوال پر ہم بات کریں گے کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔